السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، اس واقعے سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کے حالات کیا ہیں، غریبوں کے ساتھ کیا ہے، غریبوں کے ساتھ مالداروں کا رویہ کیا ہے۔ ایک آدمی، غریب آدمی اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہ مدینہ آ رہے ہیں۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مدینہ آتے 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 رات کا ٹائم ہو گیا، 1-1:30 بج گئے، اندھیری رات۔ تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے، رات کا معاملہ ہے تو انہوں نے وہی جنگل میں اپنا خیمہ گاڑ دیا، اور اس جنگل میں وہ رات گزارنے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ وہاں خیمے کا اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں، رات میں پہرا دے رہے ہیں، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ حضرت عمر پہرا دیتے دیتے جنگل میں ان کو وہ کچھ روشنی سی نظر آئی۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جنگل میں وہاں چلو، کچھ روشنی ہے، وہاں کچھ ہے۔ جب وہاں گئے دیکھا کہ خیمہ ہے، کھمبا کا وہ ایک تمبو تڑا ہوا ہے۔ اپنے غلام سے کہا کہ جا کر پوچھو کیا پریشانی ہے۔ جو خیمہ کے اندر، وہاں خیمہ کے اندر سے کچھ کرہنے کی آواز آ رہی ہے۔ باہر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس سے پوچھا میاں حضرت بزرگ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، جاؤ، ہم عمر سے ملنے آئے ہیں، ہمیں رات ہو گئی، ہم یہاں پر ٹھہر گئے۔ اس نے کہا کہ اس میں خیمے سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے، بچہ ہونے کا درد ہے، یعنی بچے ہونے کے درد بڑھ گئے، اس کی کرہانے کی آواز۔ اس نے کہا کہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کو جب یہ بات بتائی کہ یہ معاملہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایک بہت بڑے ثواب کی چیز آئی ہے، کرو گی؟ اس نے کہا کیوں نہ کروں گی، تیار ہوں میں۔ تو کچھ بوری میں آٹا، کچھ چربی، کچھ کھجور، جو کچھ تھا وہ اس میں ایک بوری بھری اور اپنی بیوی کو لے کر اس خیمے کے پاس رات کے 1 بجے پہنچ رہے ہیں۔ جو خیمہ کے اندر، وہ حضرت عمر کی بیوی خیمہ کے اندر چلی گئی اور حضرت عمر اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے، اس سے خیریت معلوم کر رہے ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جانا، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس آدمی کو یہ نہ معلوم نہیں تھا کہ یہی امیر المومنین حضرت عمر یہی ہے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ اندر سے جب بچہ پیدا ہوا، اندر سے حضرت عمر کی بیوی نے آواز دی وہاں سے، اے امیر المومنین، آپ اپنے دوست کو خوشخبری سنا دیجئے کہ لڑکا پیدا ہوا۔ تب پتہ چلا ان کو یہی امیر المومنین ہے۔ وہ گھبرا گئے کہ امیر المومنین کون؟ امیر المومنین وہ امیر المومنین اللہ کے رسول نے جس کے لیے دعائیں مانگی تھی، وہ امیر المومنین جس راستے سے جاتے تھے تو شیطان اس راستے سے نہیں آتا تھا۔ آج میں کسی لمبڑدار کی بات نہیں کر رہا، کسی ممبر کی بات نہیں کر رہا، کسی سرپنچ کی بات نہیں کر رہا، کسی ایم ایل اے کی بات نہیں کر رہا، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی 22 لاکھ مربع زمین پر جس کی حکومت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔
22 लाख मुरब्बा जमीन पर जिसकी बादशाहत है, वो रात में पहरा दे रहा है कि मेरे होते हुए कोई परेशान तो नहीं है, कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा, कोई प्यासा तो नहीं है। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ये अमीरुल मोमिनीन है, जिनकी 22 लाख मुरब्बा जमीन पर जिनकी हुकूमत है। ये तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि मजहब इस्लाम सिखाता है भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, भटके हुए को रास्ता बताना। ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद चूल्हे में आंच फूंक मारी और देगची धरी, उसमें कुछ हरी रस तैयार हो गया, बच्चों को खिलाया, उनको लिए खिलाया और थोड़ी दूर हट के बैठ गए। कहा कि मैंने रोता हुआ देखा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हंसता हुआ भी देखूं। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, ये बादशाह वक्त हैं जो रातों में जंगलों में पहरा लगा रहे हैं कि मेरी बादशाहत में होते हुए मैं कोई भूखा ना सोए, कोई नंगा ना हो, कोई भटका हुआ रास्ता का भटका हुआ ना हो। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और क्यों ना होती, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही थी। हम अल्लाह ताला हम सबको अपने समाज को बेहतर बनाने की, अपने घर को परिवार को बेहतर बनाने की, अपने गांव को बेहतर बनाने की, अपने मुल्क के लिए अच्छी सोच रखने की तौफीक नसीब फरमाए।